السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ ربندر ناتھ ٹیگور کی آخری جو پوئم ہے جو ہمارے کورس کا حصہ ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پوئم کا ٹائٹل جیسا کہ ایٹ دا لاسٹ واچ ہے۔ پوئم کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ پوئم ایکچولی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اصل میں جو لاسٹ واچ ہے یہ بنیادی طور پر اس آخری نظارے، اس آخری مرتبہ دیکھے جانے کی طرف اشارہ ہے جو پوئٹ کے محبوب نے جب اس کو آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ پوئم مسٹیسزم کے رنگ میں پوری طرح سے رنگی ہوئی پوئم نظر آتی ہے۔ پوئم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوئٹ کا اپنے کریٹر کے ساتھ جو اظہار محبت ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری انٹرپریٹیشن اگر ہم ٹائٹل کی کریں تو لاسٹ واچ، یہ بنیادی طور پر رات کا وہ آخری پہر ہے، رات کی وہ آخری گھڑی ہے کہ جس میں اس پوئٹ کا محبوب اس سے ملنے آیا تھا۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو محبوب ہے وہ اس کی مرضی کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے، لیکن جو محبت کرنے والا ہے، جو عاشق ہے، اس کا کام انتظار کرنا ہے اور بے لوث انتظار کرنا ہے، کیونکہ اگر اس انتظار میں ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے کمزور فیتھ کی نشانی مانی جائے گی۔ اپرنٹلی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پوئٹ جو ہے وہ اپنے کسی محبوب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جو ہی ہم کلوزنگ اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پوئٹ کا اپنے خدا کے ساتھ محبت کا وہ اظہار تھا۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ ہم اپنے مطلب ریلیجن اگر اسلام میں بھی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے آخری پہروں میں خدا آخری آسمان پر، مطلب یہ جو ہمارے سامنے جو آسمان ہے یہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ اس خدا سے اس وقت مانگنا جس وقت وہ آپ کے پاس چل کے آیا ہو۔ اگر آپ اس وقت لاپرواہی برت دیں تو یہ آپ کے محبوب کا قصور تو نہ ہوا، بلکہ آپ کی محبت جو ہے وہ پوری طرح سے توانا نہیں ہے۔ تو یہ اس رات، جس رات پوئٹ کا محبوب اس سے ملنے آیا، یہ اس رات کے ایونٹ کو اپنی پوئم میں ریکال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ پٹی ان دا پلیس آف لو، جو رحم کا جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ محبت کی جگہ۔ دو طرح کی نگاہیں ہیں نا، ایک محبت والی نگاہ ہے، دوسری کسی کے اوپر رحم، مرسی والی نگاہ۔ دونوں میں آپس میں
کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. محبت کی جو نگاہ ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے. یہ نہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے، نہ بکھر سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی. لیکن جو ترس کی نگاہ ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے. کہتا پٹی ان دا پلیس آف لو دیٹ پیٹیسٹ آف گفٹس. یہ بڑا ایک انفیریئر قسم کا تحفہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر مرسی والی نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ سپیریئر نہیں، محبت والی نگاہ سپیریئر ہے، اور مرسی والی نگاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انفیریئر ہے. وہ کوئی اعلیٰ قسم کی مطلب جو ہے وہ نظر نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہ جو پٹی ہے یہ کیا ہے؟ is but a sugar coating. It seems very sweet. Over neglect. کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے اوپر جب لاپرواہی برتتے ہیں تو یہ لاپرواہی کی بجائے جو ہے یہ آپ کو ایک میٹھی لگتی ہے. جو مرسی کی، جو پٹی والی جو نظر ہے وہ شوگر کوٹنگ ہوتی ہے کہ اس شخص کو میرا احساس ہے. لیکن کیا وہ احساس ہے؟ کیا اس کا مطلب احساس ایگزسٹ کرتا ہے؟ اینی از بٹ اے شوگر کوٹنگ اوور نیگلیکٹ. یہ نیگلیکٹ کے اوپر جو ہے وہ مطلب جو ہے نیگلیکٹ کی بجائے مطلب یہ میٹھی لگتی ہے، سویٹ لگتی ہے کہ ہاں بھائی وہ میرا احساس کر رہا ہے. لیکن محبت کی جو نگاہ ہے وہ اس کا نعم البدل کبھی بھی پٹی نہیں ہو سکتا. اور کہتا ہے اینی پاسر بائی کین میک اے گفٹ آف اٹ. کوئی بھی جو گزرنے والا شخص ہے وہ یہ تحفہ، کون سا تحفہ؟ لو کا نہیں، پٹی والا. کین میک اے گفٹ آف اٹ ٹو اے اسٹریٹ بیگر. گلی میں چلنے والے ایک فقیر کے اوپر آپ یہ ترس کی نگاہ ڈال سکتے ہیں، اس کی حالت پر ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ جو نگاہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نگاہ کیا ایور لاسٹنگ ہے؟ نہیں، یہ نگاہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ ٹو آ اسٹریٹ بیگر only to forget the moment the first corner is turned. اور جو ہی آپ اس گلی کا کونا مڑیں گے آپ کو بھول چکا ہوگا کہ آپ نے ابھی تازہ کسی پر اس اپنی جو ترس بری نظریں تھیں وہ آپ نے کسی فقیر پر ڈالی تھی. چونکہ جو ترس ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا آپ کے ساتھ، وہ ایور لاسٹنگ آپ کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرے گا. اینی پاسر بائی کین میک اے گفٹ آف اٹ ٹو اے اسٹریٹ بیگر اونلی ٹو فارگیٹ دا مومنٹ دا فرسٹ کارنر از ٹرنڈ. جو ہی آپ اس گلی کا کونا ایک مرتبہ مڑ جائیں گے یو ول فارگیٹ. Only to forget the moment the first corner is turned. I had not hope for anything more that day. کہتا ہے کہ اس دن میں نے بھی اس سے زیادہ کی کچھ امید نہیں کی تھی کہ کاش کوئی مجھ پر اس دن کون سی نگاہ ڈالے؟ محبت والی نہیں، کیونکہ محبت والی نگاہ تو وہ اس سے چھن چکی. اب کون سی نگاہ کی وہ کہہ رہا تھا کہ میری حالت اس حد تک جو تھی وہ بری ہو چکی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ پر ایک ایسی ہی ترس کھا کے مجھے اگنور نہ کرے، ایک ترس کھائی ہوئی نگاہ جو ہے وہ مجھ پہ ڈال دے.
क्यों डाल दे? आगे नेक्स्ट स्टैंजे में उस बात को वो कैरी कर रहा है, और क्या है? पहला लफ्ज ही यू, तुम, बात महबूब को एड्रेस हो रही है। यू लेफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट वॉच ऑफ द नाइट, तुम रात की आखिरी घड़ियों में क्या हुआ? लौट गए, तुम चले गए। यू लेफ्ट, तुम वापस चले गए, तुम वहां रुके नहीं हो, बल्कि क्या किया? यू लेफ्ट द लास्ट वॉच ऑफ नाइट, महबूब आया है और वो आखिरी घड़ियों में वापस भी चला गया। क्यों चला गया? इस वजह से कि जो मोहब्बत करने वाला था वो महबूब की तरफ लापरवाह हो गया। बात देखिएगा, यू लेफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट वॉच ऑफ नाइट, आई हैड होप यू वुड से गुड बाय। मुझे ये उम्मीद थी, ये मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, या मैं ये चाहता था कि तुम मुझे क्या कहोगे? अलविदा करोगे, तुम मुझे गुड बाय कहोगे। सिर्फ क्या कहोगे? जस्ट से एडियू, अलविदा, जस्ट से एडियू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले तुम क्या करोगे? मुझे एडियू कहोगे। What you had said another day, जो तुमने what you said, जो तुमने कहा था another, कि एक और दिन तुमने ये कहा था, एक और दिन तुमने यही आडियो मुझे जाने से पहले अलविदा कहा था मुझे। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसके मजाजी के अंदर ये कहीं बात हो रही है कि क्या कभी हालक आया, उसने आपको मतलब जो है वो जाने से पहले क्या अलविदा कहा आसमान पर? नहीं, लेकिन यहां पर पोएट क्या कह रहा है? जस्ट से एडियू बिफोर गोइंग अवे, तुम जाने से पहले मुझे क्या कहोगे? एडियू, अलविदा कहोगे। व्हाट यू हैड सेड अनदर डे, जो तुमने पहले भी कहा था। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे महबूब उससे अक्सर मिलने आता है, महबूब के साथ उसका अक्सर सामना होता है। और यहां पे वो क्या कहता है? What I shall never hear again, जो तुमने कहा था What I shall never hear again, अब मैं दोबारा नहीं सुन सकूंगा। क्यों नहीं सुन सकूंगा? क्योंकि पहले इसकी मोहब्बत अपने महबूब की तरफ जो थी वो पूरी स्ट्रांग थी, लेकिन यहां आज इससे लापरवाही हुई है। और अब ये क्या कह रहा है? व्हाट आई शैल नेवर हियर अगेन, अब मैं उस ऑडियो को, उस तुम्हारे अलविदा को, उस तुम्हारी लौट जाने के गुड बाय को, मतलब जो है वो मैं नहीं सुन सकूंगा। इन देयर प्लेस just that one word, कहता है in their place, इसकी जगह, उनकी जगह, just that one word, वो एक लफ्ज, bound by thin fabric of little compassion, कि जो थोड़े से पिटी, थोड़े से रहम के साथ जुड़ा हुआ हो। बाउंड बाय थिन फैब्रिक ऑफ लिटल कंपैशन, इन देयर प्लेस जस्ट दैट वन वर्ड वुड इवन दैट हैव बीन टू मच फॉर यू टू बियर। अब यहां पर वो महबूब से क्या सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा वो जो गुड बाय मुझे बोलना था, वो जो आडियो बोलना था, उसकी जगह पर तुम क्या ये चाहते हो कि वो जो एक पिटी की जो निगाह है, कंपैशन, अ लिटिल कंपैशन, वुड इवन दैट हैव बीन टू मच फॉर यू टू बियर,
کہ یہ تمہارے لیے جو تھا وہ یہ تم اس کو برداشت کیسے کر گئے کہ تمہارا جو تم سے جو محبت کرنے والا ہے وہ کس طرح سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم نے مجھ پر کون سی نگاہ ڈالی؟ محبت کی نہیں ڈالی، بلکہ کون سی ڈالی؟ پٹی والی نگاہ ڈال کے چلے گئے. would even that have been too much for you to bear؟ کیا تمہارا مجھے اپنے منہ سے گڈ بائے کہنا کیا تم پہ گراں گزرتا تھا؟ اور تم نے اس گڈ بائے کی بجائے تم نے کیا کیا مجھ پہ؟ تم نے جسٹ ایک نگاہ، وہ بھی کون سی؟ پٹی کی. لیکن کیا پٹی جو ہے وہ اس محبت کی نعم البدل کبھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کہتا ہے that have been too much for you to bear، کہ تمہارے لیے یہ برداشت کرنا، یہ تمہیں جو تھی یہ مطلب جو ہے وہ کافی، کیا یہ تمہارے لیے گراں تھا؟ تمہارے لیے یہ زیادہ مطلب جو تھا وہ بھاری گزر رہا تھا؟ کہتا ہے ہوا کیا تھا ایکچولی، کہ پوئٹ اپنے محبوب کا انتظار کر رہا تھا، اور اس انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی. اب آنکھ کا لگنا انتظار کے اندر جو ہے وہ فیتھ لیسنس کی جو ہے وہ نشانی بن گیا. اب نو ڈاؤٹ محبوب آیا، اسے پتا تھا کہ یہ میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر کون سی نگاہ ڈال کے گیا ہے؟ محبت کی نہیں، پٹی والی نگاہ ڈال کے گیا ہے. اور پوئٹ بھی یہ ادراک کر رہا ہے کہ جو محبوب کی نگاہ تھی وہ پٹی والی تھی، وہ محبت والی نہیں تھی. تو پھر پوئٹ اس سے اب شکوہ کر رہا ہے. آخری جو 2 لائنیں in their place, just that one word bound by the thin fabric of little compassion، کہ وہ جو ایک لفظ تھا کیا وہ تمہارے اوپر جو تھا وہ بھاری گزر رہا تھا؟ کہ تم کم از کم مجھے آڈیو کہہ دیتے، تم کم از کم مجھے گڈ بائے بول جاتے، تاکہ میری آنکھ کھل جاتی، میں آخری گھڑی میں تیرا نظارہ کر لیتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ جسٹ ایک پٹی کی نگاہ، اور پٹی کی نگاہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ پٹیسٹ آف گفٹ ہے. اور ٹو فارگیٹ دا مومنٹ دا فرسٹ کارنر، اور یہ اس وقت آپ بھول جاتے ہیں جس وقت آپ گلی کا پہلا، یعنی کہ کچھ ہی لمحے کے بعد آپ کو یہ خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی کس کے اوپر جو ہے یہ پٹی والی نگاہ جو ہے وہ ڈالی تھی. کیا کہتا ہے؟ when I first awoke from sleep، جب میں first awoke from sleep، جب میں نیند سے جاگا، my heart fluttered with fear، میرا دل جو تھا وہ پھڑا رہا تھا. my heart fluttered with fear lest the time had been over. ہائے کتنی شاندار بات کر گیا. دل پھڑا رہا تھا، اور دل اپنے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ لیسٹ ایسا نہ ہو، the time had been over، کہ وقت گزر نہ گیا ہو. یعنی محبوب آیا اور چلا نہ گیا ہو. کہتا ہے کہ فوری طور پر میرے ذہن میں ایک خیال آیا جو ہی میں نیند سے جاگا، چونکہ انتظار میں تو تھا. اور کیا ہوا؟ when I first awoke from sleep my heart fluttered with fear lest the time had been over، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر نہ گیا ہو. I rushed out of bed، کہتا میں بستر سے باہر نکلا. the distant church clock chimed 12:30، جو
جو تھوڑا سا مطلب میرے گھر کے دا ڈسٹینٹ دور سے ایک چرچ نے 12:30 بجے کی گھنٹی بجائی کہ وہاں 12:30 رات کے 12:30 بج چکے تھے. دا ڈسٹینٹ چرچ, وہاں سے مجھے آواز سنائی دی کہ رات کے 12:30 ہو چکے ہیں. جس وقت یہ بیڈ سے نکلتا ہے لیکن دل اندر سے کیا کر رہا ہے, پھڑ پھڑا رہا ہے. اور دل جو ہے وہ ابھی تک کچھ کلیئر پوزیشن میں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. دا ڈسٹینٹ چرچ کلاک چمڈ 12:30. آئی سیٹ, میں بیٹھ گیا. کہاں؟ ویٹنگ نیئر دا ڈور آف مائی روم. میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا. ویٹنگ, سیٹ ویٹنگ, انتظار کرنا شروع کر دیا. لیکن اندر سے دل مطمئن تھا نہیں, مطمئن نہیں تھا, پھڑ پھڑا رہا تھا کہ میں سویا رہ گیا. محبوب آیا اور چلا گیا. اور ڈال کے کون سی نگاہ گیا, محبت کی یا پٹی کی؟ ڈال کے بھی پٹی کی نگاہ گیا. محبت کی تو نگاہ ڈالی نہیں ہے نا. اور پٹی کی نگاہ کیوں ڈالی ہے کہ ہائے میرا چاہنے والا جو ہے وہ میرے انتظار میں جو ہے وہ تھک کے سو گیا ہے. سو یہاں کیا کہتے ہیں, دا ڈسٹینٹ چرچ کلاک چمڈ 12:30. آئی سیٹ ویٹنگ نیئر دا ڈور آف مائی روم, ریسٹنگ مائی ہیڈ اگینسٹ اٹ. جیسے آپ ذرا اپنی امیجنیشن میں جائیں اور وہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا سر دروازے کے اوپر ٹکا دیں. ریسٹنگ مائی ہیڈ اگینسٹ اٹ, اس کے اوپر اپنا سر رکھ دیں. فیسنگ دا پورچ, اور نگاہ آپ کی کدھر ہو؟ سامنے صحن پر ہو. تھرو وچ یو وڈ کم آؤٹ, جہاں سے تم آؤ گے, جہاں سے تم نکل کر آؤ گے میری طرف. فیسنگ دا پورچ یعنی کہ ایسا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ تم پر لگی ہوئی ہیں, تمہاری ایک آہٹ پہ لگی ہیں کہ تم اسی طرف سے آؤ گے. لیکن اندر سے دل مطمئن نہیں ہے. اور کیا کہتا ہے, ایون انتظار طویل ہوا, ایون دیٹ ٹینیسٹ آف چانسز, ٹینیسٹ وہ جو منیمم جو چانس تھا, was snatched away by fate from hapless me. Was snatched away. کہ وہ جو ایک چھوٹا سا لمحہ تھا, even the tiniest of chances, وہ ایک مختصر سا جو موقع تھا, was snatched away, مجھ سے چھن گیا. by fate, اور کون لے گیا؟ یہ جو قسمت تھی, قسمت یا بدقسمتی, from hapless me, مجھ بدقسمت سے قسمت وہ ایک چھوٹا سا موقع جو ہے وہ چھین کے لے گئی. کیوں لے گئی؟ کیونکہ میں تیرے جس وقت انتظار کرنا چاہیے تھا, جس وقت مجھے جاگنا چاہیے تھا, اس وقت میں کیا کر رہا تھا؟ I was sleeping. Even the tiniest of chances was snatched away by fate from hapless me. I fell asleep. میں سو گیا. Shortly before you left. تمہارے جانے سے